اچھا ہوں صدر مناظر کا ایسی کہ نہیں بول ٹھیک ہے صدر مناظر نہیں بولیں گے تو فالتو باہر چھوڑو نا ایک منٹ باہر کا کوئی بندہ نہیں بولے گا کوئی بندہ بھی کہ اٹھ کے گل کرنی ہے جی میں نہیں تو جس سے دو بندے بولیں گے کسی بندے گل نہیں کرنی ویسے میں عرض کر دوں اگر شرائط سے باہر جاتے ہوں گے شرائط نہیں کرنی مولوی صاحب یہ پوچھے مولانا صاحب پوچھے میں اب یہ کر رہا ہوں کہ اب اگر آپ کی شرائط کو یاد تو ادھر بچے نے جواب چھوڑو نا بچے کیوں ٹھیک ہے وہ ادھر آپ بات سنو بھائی بات یہ ہے کہ شرائط سے باہر آپ نہ جائیں تو ہماری طرف سے کوئی بولا تو پھر آپ بات کریں آپ شرط سے باہر جائیں گے ہم ٹوکیں گے آپ میں کہتا ہوں آپ شرائط پہ چل کے دیکھیں ہماری طرف سے ایک لفظ بھی نکلا ہمیں کون بولے گا اگر آپ کی طرف سے شرائط کی خلاف ورزی ہوئی تو صدر اس کو ظاہر ہے تو آپ خود ہی یا میں کروں آپ سنیں ہم بولے نا کوئی بولے آپ اچھا ٹھیک ہے ایسا بات سنیں آپ انتظامیہ کے ان آدمیوں کو کہیں کہ شرط نمبر فلاں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ان کو کہہ دیں آپ اس پہ آدھا گھنٹہ سنیں نا یہ ایک اور زیادہ زیادتی ہو رہی ہے عوام کے ساتھ بھی سیڑھیاں بن رہی ہیں سننے والوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے کہ جب میں اعتراض کرتا ہوں ٹائم آؤٹ پھر آپ تقریر شروع کر دیتے ہیں اس کو ثابت کریں یہ تو کوئی بات نہیں ہے خلاف ورزی جب ثابت کریں جب خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں تو ٹائم تو پھر آپ خلاف ورزی ہوگی تو ثابت کریں گے تو خلاف ورزی ہوگی نا غیر مقلدین اہل حدیث علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ اہل سنت بریلوی علماء کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ثابت کرنے لگے ہیں بسم اللہ پہلی کتاب احمد رضا خان ان کا امام بریلویوں کا جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 298 سوال کرتا ہے سوالی کہتے ہیں میم کی چادر مکھ پہ ڈالے احمد بن کے آیا احمد بن کر آیا اس کا الجواب میم کی چادر مکھ پہ ڈالے احمد بن کر آیا احمد رضا صاحب جواب دیتے ہیں اگر آیا کی ضمیر حضرت عزت عز جلالہ کی طرف ہے تو بے شک عوام کا ایسا بکنا صریح کلمہ کفر ہے اگر یہ کہنا کہ اللہ آیا ہے تو یہ کفر ہے اور اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو حضور بے شک احد و احمد ہیں استغفر اللہ حضور کیا ہیں حضور بے شک احد و احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حضور کے اسماء طیبہ سے ہیں اور معنی یہ کہ حضور مظہر شان احدیت ہیں حضور کیا ہے مظہر شان احدیت ہیں تجلی احدیت حضور کی ابدیت میں جلوہ گر ہے یعنی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مظہر ہے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ جلوہ گر ہے کس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ سن لیں اگر یہ کہا جائے کہ حضور کی طرف نسبت ہے کہ میم کی چادر نبی اوڑھ کر آیا ہے تو کہتے ہیں یہ جائز ہے کیوں جائز ہے کہ حضور بے شک احد و احمد ہے احد کون ہے اللہ اور احمد کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثابت یہ ہوا کہ احمد رضا خان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد یعنی اللہ مانا اب آؤ میرے پاس یہ ہے کتاب تذکرہ اکابر اہل سنت ہم کوئی متنازع شخصیت بیان نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ان کی کتاب سے کہ یہ تذکرہ علماء اہل سنت خطیب سحر بیان حضرت مولانا محمد یار گڑی شریف وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اکابر کی کتاب ہو گئی کہ ان کے اکابر میں سے ہے یہ محمد یار گڑی پھر کہتے ہیں کہ یہ دیوان محمدی کے نام سے جو کتاب تباہ ہوئی ہے یہ انہی کی ہے آؤ اب دیوان محمدی پیش کرتا ہوں میں دیوان محمدی صفحہ نمبر 156 یہ دیوان محمدی ہے صفحہ نمبر 156 دے دیں گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز نہیں استغفر اللہ گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا
پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغاباز نہیں، یعنی محمد یار گڑی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتے ہیں پھر تو مسلمان ہے ورنہ دغاباز ہے۔ دوسرا شعر صفحہ نمبر 133 پر، خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، محمد بے قدورت کو خدا یا پیر کہتے ہیں۔ تیسری صفحہ نمبر 154 کہتے ہیں احمد احد میں فرق نہیں اے محمدہ، اشاق یار رکھتے ہیں ایمان نئے۔ احد احمد میں فرق نہیں ہے محمدہ، یعنی احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے، اشاق یار رکھتے ہیں ایمان نئے۔ کہتے ہیں خرام ناز میں آیا تو دیکھا اور پہچانا، محمد مصطفیٰ صفحہ نمبر 166، محمد مصطفیٰ یعنی خدا مٹھن کی گلیوں میں، شکریہ، کہتے ہیں محمد مصطفیٰ یعنی خدا مٹھن کی گلیوں میں، مٹھن کی گلیوں میں محمد مصطفیٰ خدا بن کے پھر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں خدا کو ہم نے دیکھا ہے سدا مٹھن کی گلیوں میں، خدا بے پردہ ہے جلوہ نما مٹھن کی گلیوں میں۔ صفحہ نمبر 167، ایسے عقیدے پر لعنت بے شمار، احد احمد ہے لیکن میم کے پردے میں آیا ہے۔ احمد کی میم کی جو مروڑی ہے نا، کہتے ہیں احد احمد ہے، اللہ احمد ہے لیکن میم، صفحہ نمبر 167، لیکن میم کے پردے میں آیا ہے، پہن کر یا کا پردہ فرد تھا مٹھن کی گلیوں میں۔ 147 14 شعر، خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے، استغفر اللہ، لعنت ایسے عقیدے پر۔ محمد محمد کو کہندے گزر گئی، احد نال احمد ملے دے گزر گئی۔ یہ کتاب دے دے تذکرہ اہل سنت، صفحہ نمبر 221، صفحہ نمبر 221، اس کا حوالہ ساتھ ہے، پھر لے لیں، واپس کر دیتے صفحہ نمبر 221، نبی سائی تیڑے مکھڑی کھاون تو صدقے، خدا سائی محمد بڑاون تو صدقے، تیڑے میم دے پور کے پاون تو صدقے، احد ہو کے احمد سڑاون تو صدقے۔ ہے احد اور احمد بلوا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، کہنا ہے اس کے قربان جب آئیں جی اگلا۔ یہ جو عبارت ہے یہ ہے فوائد فریدیہ کی، اور ان کی کتاب ہے اکابر اہل سنت کا تذکرہ، اشرف عبد الحکیم شرف قادری کی تصنیف، اور صفحہ نمبر 321 غلام فرید چاچڑا والے ان کے علماء میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے فوائد فریدیہ، مسلک توحید اور اعتقادی مسائل پر کہتے ہیں بہترین کتاب ہے، حالانکہ اس کے اندر صریحاً کفر ہے، ابھی بتلاتے ہیں۔ کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ آپ متکبر کیوں ہیں؟ فرمایا اپنا کبر و غرور ختم ہو گیا، اس کی بجائے حق کا جلہ شانہ کا کبر آ گیا۔ حضرت فضیل بن ایاز نے فرمایا میں عرش ہوں، کرسی ہوں، لو ہوں، قلم ہوں، میں جبریل ہوں، میکائیل ہوں، اسرائیل ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ استغفر اللہ۔